اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا اور اس کی خوب مشق بھی کی ہوگی۔ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ میں نے آپ کو الف سے لے کر یہاں تک مکمل قاعدہ پڑھا دیا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات نے ہمارا سبق اچھے طریقے کے ساتھ سنا ہوگا، اور ہر سبق کے اندر بار بار آپ کو گزارش بھی کی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، اور جن حضرات نے نہیں کیا ہوگا تو وہ بھی کر لیں۔ تو آخری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں قاعدے کی آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے جس کونے کے اندر بھی جو مسلمان ہماری ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو جو حضرات نئے آئے ہیں تو وہ بھی ہمارے اسباق کو سنیں اور دیکھیں، اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں۔ اور ہمارا بنانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور آپ کی اصلاح کرنا مقصد ہے، تاکہ جو حضرات، کیونکہ اکثر لوگ شرم کرتے ہیں، بات پوچھنے کے اندر شرم کرتے ہیں کہ ہم کیسے جا کر پوچھیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تو کوئی شرم نہیں آتی، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، بس آپ نے سننا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ دین کے معاملے کے اندر شرم نہ کریں، کیونکہ یہ شرم جو ہے انسان کو مروا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ سنیں اور آپ اپنے قرآن کو اچھے طریقے کے سے یاد کریں، کیونکہ موت سے پہلے انسان اپنی تصحیح کر لے تو یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر انسان شرمندہ ہو اور انسان یہ کہے کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جاتا اور پھر میں جو ہے اپنا قرآن ٹھیک کرتا اور اس طرح اپنی تصحیح کرتا۔ تو آج موقع ہے آپ کے لیے، آپ اپنے قاعدے کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں، مخارج کی صحیح ادائیگی کریں۔ بار بار آپ سے گزارش کی ہے، بار بار آپ کو بتایا بھی ہے، اور اسی طرح قاعدہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ ہم آپ کو مخارج کے متعلق اور باقی جو چیزیں ہیں، تنوین اور اسی طرح تشدید، جو بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تا زبر را ساکن تر، میم زیر یا ساکن می، ترمی، ہا زیر میم ساکن ہم، ترمیہم، تا زبر را ساکن تر، میم زیر یا ساکن می، ترمی، ہا زیر میم ساکن ہم، ترمیہم، بادر بی، حاضر حی، بحی، جیم زبر الف جا، بحی جا، را زبر را، بحی جارا، تا دو زیر تن، بحجارت۔ تو اس لفظ کو اگر آپ یہاں پر وقت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اس طرح پڑھیں گے، بحجارہ، تو یہ تا جو ہے ہا کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور اس کو پڑھیں گے بحجارہ، بازر بی، حاضر حی، بحی، جیم زبر الف جا، بحجا، را زبر را، بحجارہ، تا دو زیر تن، بحجارت، لام زبر لا، ہا پیش میم مشدد ہم، میم زبر الف ما، لہم، یا زبر یا، شین زبر الف مد شا، لہم ما یشا، حمزہ پیش واو ساکن او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون۔ تو یہاں پر جو میم ساکن ہے، میم ساکن اگر کسی حرف پر ساکن ہو اور اس کے بعد حرف مشدد آ جائے تو حرف ساکن کو چھوڑ کر حرف مشدد کو پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے کہ یہ میم ساکن ہے اور اس میم کے اوپر شد موجود ہے، یہ حرف مشدد ہے، تو اس میم ساکن کو چھوڑ کر اس حرف مشدد کو پڑھیں گے۔
جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ لم زبر لا، ہا پیش میم مشدد ہم، میم زبر الف ما، لہم ما، یا زبر یا، شین زبر الف مد شا، لہم ما یشاء، حمزہ پیش واو ساکن او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون، میم زیر میم مشدد میم، میم زبر ما، میم ما، میم زیر میم مشدد میم، میم زبر ما، میم ما، حمزہ زبر لام مشدد ال، لام کڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش میم مشدد ہم، میم زبر ما، اللہم۔ تو یہاں پر لفظ اللہ آیا ہے، تو اس سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس صورت کے اندر اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس صورت کے اندر پر کر کے نہیں پڑھتے، موٹا کر کے نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے حرف پر زبر موجود ہے تو اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس کو اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہم، حمزہ زبر لام مشدد ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش میم مشدد ہم، میم زبر ما، اللہم۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اس سے آگے جو لفظ یہ موجود ہے یہ بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ تا زبر تا، تا زبر میم مشدد تم، میم زبر تا ساکن مت، تمت، با زیر لام ساکن بل، خا زبر یا ساکن خی، بالخی، را زیر ری، بالخیری، تا زبر میم مشدد تم، میم زبر تا ساکن مت، تمت، با زیر لام ساکن بل، خا زبر یا ساکن خی، را زیر ری، بالخیری، تمت بالخیری۔ تو اسی طرح ہمارا قاعدہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو میں نے جوڑ کے ساتھ پڑھا دیا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کو روان پڑھا دیتا ہوں۔ ترمیہم بحجارۃ لہم ما یشاءون مما، اللہم تمت بالخیر، ترمیہم بحجارۃ لہم ما یشاءون مما، اللہم تمت بالخیر۔ باقی سب سرائب کے متعلق میں نے آپ کو ابتدا کے اندر جو گزارش کی ہے، اب آخر میں پھر آپ سے گزارش نہیں کرتا، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی۔ تو یہاں پر قاعدہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو آپ حضرات اس کو سنیں اور اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں۔ جس کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔